ناظرین، یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود وانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا چینل لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج ہم آزاد کشمیر کے ایک اہم معاملے سے متعلق اہم انکشافات پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اگست 2022 تک لازمی طور پر بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں۔ آزاد کشمیر حکومت نے ابھی تک بلدیاتی الیکشن کے انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ فنڈز مہیا نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مطلوبہ فنڈز مہیا نہیں کر رہی اور الیکشن کے دیگر مطلوبہ ضروری انتظامات کے لیے اپنی ذمہ داری کی تکمیل پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے اس معاملے کی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے 20 جنوری 2022 کو دائر 3 سول پٹیشنز پر 16 فروری 2022 کو اپنے فیصلے میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن اگست 2022 تک کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ بلدیاتی الیکشن کے انعقاد اور الیکشن کمیشن کے استحکام و تنظیم نو اور دیگر امور کے سلسلے میں اراکین الیکشن کمیشن کی وزیراعظم کے ساتھ 3 نومبر 2021 کو ملاقات میں تمام اہم امور سے آگاہ کیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے 4 نومبر 2021 کو جاری نوٹیفیکیشن میں الیکشن کمیشن کی مالیاتی و انتظامی ضروریات کے حوالے سے سیکرٹری قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے 1 ماہ میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنا تھی۔ کمیٹی کا اجلاس 7 دسمبر 2021 کو منعقد ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کی طرف سے وزیراعظم کو اہم امور کے التوا کے بارے میں مکتوب تحریر کیا گیا، جس پر حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے 15 دن کے اندر اپنی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کا اجلاس 11 جنوری 2022 کو ہوا اور روداد اجلاس و سفارشات مورخہ 19 جنوری 2022 کو سیکرٹری وزیراعظم کو بغرض کارروائی ارسال کی گئی۔ کمیٹی نے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ 98 کروڑ روپے کے فنڈز 3 مراحل میں دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ مالیات نے مجوزہ فنڈز کی فراہمی کے بجائے 13 کروڑ روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کے نارمل میزانیہ کی مختلف مدات میں فراہم کیے جانے کی رضامندی دی، جبکہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے دوران اخراجات کے لیے ادائیگی ہمیشہ پیشگی کرنا ہوتی ہے، جس بنا پر الیکشن کمیشن نے 23 فروری 2022 کو دوبارہ تحریک کرتے ہوئے تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن کو بمطابق تجویز 32 کروڑ روپے ون لائن بجٹ کے طور پر پیشگی برآمدگی کی اجازت کے ساتھ فراہم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں 3 مارچ 2022 کو چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں سیکرٹری مالیات، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی شامل تھے۔ اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پیشگی فنڈز کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری مالیات کا موقف تھا کہ اس مرتبہ بلدیاتی الیکشن کے لیے فنڈز الیکشن کمیشن کو نارمل میزانیہ میں ہی مد کے حساب سے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے اخراجات کی ادائیگی ہمیشہ پیشگی کرنا ہوتی ہے۔ نارمل میزانیہ سے اخراجات کرنے کی صورت انتخابات کے انتظامی امور کی انجام دہی ناممکن ہے۔ اس سے قبل تمام عام انتخابات کے دوران انتخابات کے لیے ہمیشہ الگ سے پیشگی رقوم فراہم کی جاتی رہیں اور متعلقہ افسران کو الیکشن اخراجات کے لیے پیشگی ادا کیے جاتے رہے ہیں، جس کے بعد وہ حسابات بعد از الیکشن محسوب ایڈجسٹ کروائے جاتے رہے ہیں، اور حالیہ انتخابات کے دوران بھی اسی طریقہ سے انتخابی اخراجات کے لیے ون لائن بجٹ فراہم کیا گیا تھا، جس کے حسابات بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر الیکشنز ایکٹ 2020 کی دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ سی کی روح سے الیکشن کمیشن کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ایسی ہدایات جاری کر سکتا ہے جو کہ اس کی رائے میں انتخابات کو منصفانہ
اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے ضروری ہو۔ چنانچہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مطلوبہ سہولیات فنڈز فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جب تک مطلوبہ سہولیات فراہم نہیں کی جاتی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ اسی طرح بلدیاتی الیکشن میں کسی بھی قسم کی قانونی رکاوٹ نہ ہونے کے لیے الیکشنز ایکٹ کا ترمیمی مسودہ محکمہ قانون، کابینہ اور لوکل گورنمنٹ کو 13 دسمبر 2021 کو ارسال کر دیا گیا تھا، تاہم یہ امور بھی اب تک زیر التوا ہیں۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ اگر حکومت بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر یا غیر جماعتی بنیادوں پر کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے حکومت متعلقہ ادارہ کو قانون میں ضروری ترمیم کے لیے مزید کارروائی عمل میں لاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو مطلع کرے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے حکومت کی طرف سے توجہ دلائے جانے کے باوجود فنڈز مہیا نہ کیے جانے کی صورتحال میں 8 اپریل 2022 کو چیف سیکرٹری کو اس حوالے سے خط لکھا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کے انتظامات کے لیے فنڈز کا انتظام کیا جائے، لیکن چیف سیکرٹری نے چیف الیکشن کمشنر کے اس مکتوب کو درخواست تصور کرتے ہوئے معاملہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے حوالے کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو خط میں چیف سیکرٹری کے نام الیکشن کمیشن کے مکتوب کو درخواست یعنی یہ ریکویسٹ قرار دے دیا۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کے نام اپنا مکتوب واپس لے لیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں تمام صورتحال کی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے 8 اپریل 2022 کو بلدیاتی الیکشن کے تناظر میں اپنے آئینی اختیارات و ذمہ داریوں کے حوالے سے ضروری انتظامات و کارروائی کے لیے چیف سیکرٹری وقت کو 7 صفحات پر مبنی تفصیلی خط لکھا، جس کی کاپی صدر آزاد کشمیر، وزیر اعظم، اسپیکر اسمبلی، وزیر لوکل گورنمنٹ اور وزیر قانون کو بھی ارسال کی گئی۔ چیف سیکرٹری وقت نے چیف الیکشن کمشنر کے اس مکتوب کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ مکتوب ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ریفر کر دیا، جنہوں نے اس چیف الیکشن کمشنر کو مکتوب کے جواب میں غلط طور پر ان کے مکتوب کو چیف سیکرٹری کے نام درخواست قرار دیا۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کے نام اپنا مکتوب کو واپس لے لیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے 8 اپریل 2022 کو چیف سیکرٹری کے نام اپنا مکتوب واپس لیتے ہوئے واضح کیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنا ماتحت افسر سمجھ رہے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے مکتوب لکھنے والے کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے دفتر سے جاری مکتوب سے عیاں ہوتا ہے کہ انہیں مکتوب کی اہمیت کا نہ تو اندازہ ہے اور نہ ہی آزاد جموں کشمیر کے آئین 1974 کے تحت کمیشن کی آئینی حیثیت کا ادراک ہے۔ مکتوب زیر بحث فاضل ممبران کی ایما پر چیف سیکرٹری کو اس لیے لکھا گیا تھا کہ چیف سیکرٹری ہیڈ آف سروسز بھی ہیں، کیونکہ دوران الیکشن حکومت بھی فریق ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ سے چیف سیکرٹری ہی کمیشن کی براہ راست خط و کتابت ہوتی ہے اور کمیشن اپنے احکامات پر چیف سیکرٹری کے ذریعے ہی عمل درآمد کرواتا ہے۔ چونکہ الیکشن کا وقت قریب ہے، اس لیے چیف سیکرٹری کو زحمت دی گئی تھی اور انہیں مسائل سے آگاہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک خط تھا، درخواست نہ تھی۔ چیف سیکرٹری نے مکتوب زیر بحث کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بھیج دیا۔ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی عہدہ ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا کوئی ماتحت ادارہ نہیں ہے۔ فنڈز فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر فنڈز فراہم نہ ہوئے تو الیکشن نہیں ہوں گے اور کمیشن عدالت عظمیٰ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دے گا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مزید لکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کی تعمیل میں بغرض اطلاع تحریر ہے کہ دفتر چیف الیکشن کمشنر سے چیف سیکرٹری کے نام تحریر کردہ مکتوب مرخہ 8 اپریل 2022 کو تاریخ اجرا سے واپس لے لیا گیا ہے۔ اس طرح تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگست 2022 تک آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ اب تک بلدیاتی الیکشن کے لیے حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں کیا گیا ہے۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس نے چند ہی دن قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی طرح صدر آزاد کشمیر کی طرف سے بھی اس صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ حکومت کی طرف سے وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس بارے میں صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے لا تعلقی کا اظہار نمایاں ہے اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری آفس کے درمیان خط و کتابت تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ اس صورتحال میں اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگست 2022 تک آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ واضح رہے کہ آزاد کشمیر میں آخری بار بلدیاتی الیکشن 1991 میں ہوئے تھے۔